قرآن کی تعلیم سے تابندہ جہاں ہے، قرآن کی تعلیم سے تابندہ جہاں ہے، قرآن ہی ایمان کی منزل کا نشاں ہے۔ اس حسن دو بالا پہ اللہ کا فرمان محمد کی زبان ہے۔ صحیفہ کوئی بھی ہو مثل قرآن ہو نہیں سکتا، منافق کو کبھی احساس ایمان ہو نہیں سکتا، اور نہ وہ تعظیم جس کے دل میں سردار دو عالم کی، نہ ہو تعظیم جس کے دل میں آل محمد کی، عبادت لاکھ کر لے وہ مسلمان ہو نہیں سکتا، عبادت لاکھ کر لے وہ مسلمان ہو نہیں سکتا۔ اور زینت نجم و قمر ہے رخ زیبا تیرا، بانٹتا پھرتا ہے خورشید اجالا تیرا، اور مدح خواہ تیرے ہیں توریت و زبور و انجیل، اور قرآن ہے بھرپور قصیدہ تیرا، اور قرآن ہے بھرپور قصیدہ تیرا۔ حضرت بیدم شاہ وارسی ایک مقام پر اپنا خراج عقیدت اس طرح سے پیش کرتے ہیں کہ دست الہ کیوں نہ ہو شیر خدا علی، دست الہ کیوں نہ ہو شیر خدا علی، مقصود حلقہ ہے شہدہ فتح علی۔ اور جس طرح ایک ذات محمد ہے بے مثال، جس طرح ایک ذات محمد ہے بے مثال، پیدا ہوا نہ ہوگا کوئی دوسرا علی۔ اب بیدم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات، بیدم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی۔ اور ایک شاعر نے اس طرح سے اپنا خراج عقیدت پیش کیا کہ صدیق عکس حسن و جمال محمد است، صدیق عکس حسن و جمال محمد است، فاروق ذل جاہ و جلال محمد است، عثمان ضیائے شمع کمال محمد است، حیدر بہار باغ خصال محمد است، اسلام ماں اطاعت خلفائے راشدین، اسلام ماں اطاعت خلفائے راشدین، ایمان ماں محبت آل محمد است، ایمان ماں محبت آل محمد است۔ حضرات، آج کی یہ محفل جو عظمت قرآن کے نام سے اس محفل کو موسوم کیا گیا، اس محفل کو دو خاص نسبتیں حاصل ہیں۔ ایک قرآن سے اس کو خاص نسبت حاصل ہے، اور دوسری نسبت اہل بیت رسول سے حاصل ہے۔ الحمدللہ، عمدۃ المحققین، رئیس المتکلمین، حضرت العلامہ حضرت علامہ و مولانا مفتی شفیق القادری صاحب قبلہ مداری دامت برکاتہم العالی نے بہترین خطاب ہمارے درمیان کیا۔ ہم نے آپ کا بہترین خطاب سماعت فرمایا، آپ نے اس محفل کا حق ادا کر دیا۔ قرآن، عظمت قرآن اور عظمت اہل بیت پر آپ نے بہترین روشنی ڈالی، جس کا اثر ہمارے ذہن و قلوب پر ہوا۔ لیکن افسوس صد افسوس، ہم نے بہترین خطاب سماعت فرمایا، بہترین لب و لہجے میں خطاب سماعت فرمایا، لیکن ہم نے اس خطاب کو اس کان سے سنا اور اس کان سے نکال دیا۔ یہ وہ خطاب تھا جس میں بہترین باریکیاں بیان کی گئی کہ حافظ قرآن کسے کہتے ہیں، عظمت قرآن کیا ہے، عظمت اہل بیت رسول کیا ہے۔ حدیث و قرآن کی روشنی میں آپ نے عظمت قرآن اور عظمت اہل بیت رسول بیان کیا، اور ہم سب نے اس کو سنا۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، مختصر سے وقت میں مختصر سی گفتگو سماعت فرمائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس انی قد ترکت فیکم ما ان اخذتم بہ لن تضلوا کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی۔ اے لوگوں، یا ایھا الناس انی قد ترکت فیکم، اے لوگوں میں نے تمہارے درمیان جو چھوڑا ہے، ما ان اخذتم بہ، اگر تم نے اس کو مضبوطی سے پکڑ لیا، اس کو مضبوطی سے تھام لیا، لن تضلوا، تم ہرگز ہرگز گمراہ نہیں ہو۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے اللہ کی کتاب، وہ ہے اہل بیت رسول، جن کے دامن سے ہمیں وابستہ ہونا ہے، جن کے دامن کو ہمیں مضبوطی سے پکڑنا ہے۔ اگر ہم قرآن کے دامن کو مضبوطی سے پکڑ لیں اور اہل بیت رسول کے دامن کو مضبوطی سے پکڑ لیں تو لن تضلوا، ہم ہرگز ہرگز گمراہ نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دو پاکیزہ چیزوں کا ذکر کیا ہے، ایک تو قرآن کا ذکر کیا ہے اور دوسری اپنی اہل بیت کا ذکر کیا ہے۔ قرآن وہ ہے جس پر عمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، قرآن وہ ہے جس کے احکامات پر عمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، یہی وہ قرآن ہے جس کو یاد کرتے بچہ حافظ قرآن بنتا ہے، یہی وہ قرآن ہے جس پر عمل کر کے انسان ہدایت پا سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور قرآن کو سکھائے۔ الحمدللہ آج کی یہ محفل جو عظمت قرآن کے نام سے یہ محفل سجی ہے، جس میں تقریباً 6 بچوں کی دستار بندی ہوئی ہے، یہ حافظ قرآن ہے، انہوں نے رات و دن قرآن کو یاد کیا ہے۔ آج وہ گھڑی آئی کہ آج ان کے سر پر دستار حفظ سج رہی ہے، ان کے سر پر دستار حفظ کا صحرا سج رہا ہے، یہ وہ مبارک گھڑی ہے۔ ان کے والدین نے یہ گھڑی دیکھنے کے لیے کس قدر بےچین رہے ہوں گے، کس قدر اپنے رب سے دعائیں کی ہوگی کہ یا الہ العالمین میرے بچوں کو حافظ قرآن بنا دے، میرے بچوں کو عالم دین بنا دے۔ آج ان کے والدین کی دعائیں مستجاب ہوئی اور اس کا صبر ہمارے سامنے نظر آیا۔ آج یہ بچے حافظ قرآن بنے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور قرآن کو سکھائے۔ تو یہ اساتذہ جنہوں نے رات و دن ان بچوں کے ساتھ محنت کی ہے، یہ ہم میں سب سے بہتر ہیں، اور یہ بچے جنہوں نے رات و دن قرآن کو یاد کیا ہے، حافظ قرآن بنے ہیں، یہ ہم میں سب سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من قرأ القرآن وعمل بما فیہ البس والداہ تاج یوم القیامہ ضوءہ احسن من ضوء الشمس فی بیوت الدنیا۔ سرکار فرماتے ہیں کہ جس نے قرآن کو پڑھا، قرآن کو یاد کیا اور اس پر عمل کیا، قیامت کے دن اس کے والدین کے سروں پر ایک ایسا تاج رکھا جائے گا جس کی روشنی دنیا
کے لیے عظمتیں ہیں، کس قدر ان کے لیے خوشخبریاں ہیں، کس قدر ان کے لیے بشارتیں ہیں، اور ان کے والدین کے لیے بشارتیں ہیں جنہوں نے رات و دن اپنے بچوں کے لیے دعائیں کی۔ یہ وہ بچے ہیں جو اپنے گھروں کو چھوڑ کر، اپنے والدین کو چھوڑ کر، اپنے عزیز و اقارب کو چھوڑ کر، اپنے گاؤں اور اپنے وطن کو چھوڑ کر دوسرے وطن میں رہ کر انہوں نے حفظ قرآن کو پورا کیا ہے۔ یہ حافظ قرآن، قاری قرآن، عالم دین بنے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو باعمل بنائے اور ان کا علم نافع ہو، یہ اپنے علم کے ذریعے قوم کی خدمت کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنۃ والحسنۃ بعشر امثالھا۔ سرکار فرماتے ہیں کہ جس نے قرآن کو پڑھا، قرآن کا ایک حرف پڑھا، اس کے لیے نیکی لکھی جائے گی، نیکیاں ہیں، اور اس کی نیکیاں 10 گنا بڑھ جائیں گی۔ جو قرآن کو پڑھتا ہے، قرآن کو یاد کرتا ہے، تو ان کی قسمتوں پر رشک کیجئے جنہوں نے اپنے سینوں میں قرآن کو محفوظ کیا ہے، رات و دن جنہوں نے قرآن کی تلاوت کی ہے، رات و دن جنہوں نے قرآن کو پڑھا ہے، رات و دن جنہوں نے قرآن کی تلاوت کی اور قرآن کو اپنے سینوں میں محفوظ کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کس قدر ثواب اور کس قدر نیکی عطا کی۔ بے شک سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لا حسد الا علی اثنین رجل عطاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار ورجل عطاه الله مالا فهو ينفق منه آناء الليل وآناء النهار۔ سرکار فرماتے ہیں کہ دو چیزوں میں رشک نہیں ہے، دو چیزوں میں حسد نہیں ہے، ان کا رشک کرنا جائز ہے۔ ایک وہ شخص جس نے قرآن کو پڑھا، قرآن کو یاد کیا، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اور وہ رات و دن قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اس کا اہتمام کرتا ہے۔ اور ایک وہ شخص جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال عطا کیا اور وہ مال اپنا خرچ کرتا ہو اللہ کی راہ میں، اس کا رشک کرنا جائز ہے، اس کی جیسی تمنا کرنا جائز ہے۔ اگر کوئی شخص یہ تمنا کرے کہ یا اللہ فلاں کا بیٹا حافظ قرآن بنا ہے، فلاں کا بیٹا حافظ قرآن بنا ہے، فلاں کا بیٹا قاری قرآن بنا ہے، فلاں کا بیٹا عالم دین ہے، مولا تو میرے بیٹے کو حافظ قرآن بنا دے، میرے بیٹے کو قاری قرآن بنا دے، میرے بیٹے کو عالم دین بنا دے، تو خدا کی قسم یہ رشک جائز ہے، یہ رشک جائز ہے۔ اور اس شخص کا رشک کرنا بھی جائز ہے جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہو، فی سبیل اللہ خرچ کرتا ہو، جو سخی ہو، اس کا رشک کرنا بھی جائز ہے۔ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا ہو، اس کی تمنا کرنا بھی جائز ہے کہ یا اللہ تو ہمیں اس کی طرح بنا دے، اس سخی کی طرح بنا دے جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے، جو زکوٰۃ دیتا ہے، جو فطرہ دیتا ہے، جو صدقات دیتا ہے، جو خیرات کرتا ہے، جو اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، آج ہم سب اس جشن دستار بندی میں حاضر ہوئے ہیں۔ یہ جشن دستار بندی جہاں 6 بچوں کو دستارے حفظ ان کے سروں پر سجایا گیا اور 6 بچوں کو سند دی گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس مدرسے کو ترقی عطا فرما۔ اللہ پاک اس مدرسے کو ترقی عطا فرمائے، کامیابی عطا فرمائے، کامرانی عطا فرمائے، اور یہ مدرسہ دشمنوں کے شر سے محفوظ رہے، حاسدین کی حسد سے محفوظ رہے، ناظرین کی بد نظری سے محفوظ رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مولانا کامران صاحب کو اس سے زیادہ توفیق عطا فرمائے، وہ دین کی خدمت کر رہے ہیں، اور اس سے زیادہ اللہ پاک ان کو یہ جذبہ عطا فرمائے کہ وہ دین کی خدمت کریں اور زیادہ دین کی خدمت کریں۔ یہ حافظ قرآن جو دین کی خدمت کے لیے انہوں نے حفظ قرآن کیا ہے، ان کے سروں پر دستار بندی ہوئی ہے، قرآن
ان کے سینوں میں محفوظ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو توفیق عطا فرمائے اور یہ اپنے علم کے ذریعے دین کی خدمت کریں, قوم کی خدمت کریں اور برائیوں کو سماج سے مٹانے کی کوشش کریں, اچھائیاں سماج میں پھیلانے کی کوشش کریں. یہ وہ بچے ہیں جو آج بچے ہیں, کل یہ بچے اور ترقی کریں گے, علم دین حاصل کریں گے, عالم دین بنیں گے اور یہ اپنے علم کے ذریعے دین کی خدمت کریں گے, ملت کی خدمت کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب کو اہل بیت رسول کہ نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب کو قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب کو قرآن کی عظمتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ یا ایھا الناس انی قد ترکت فیکم ما ان اخذتم بہ لن تضلوا کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی. اے لوگو, میں نے تمہارے درمیان جو چھوڑا ہے اس کو مضبوطی سے پکڑ لو. جس نے اس کو مضبوطی سے پکڑ لیا لن تضلوا, وہ گمراہ نہیں ہو سکتا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ کتاب اللہ اور اللہ کے رسول کی عطرت, اللہ کے رسول کی اہل بیت ہے. اور انہی اہل بیت رسول میں ایک نام مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کا ہے, جن کی محبت ہم پر لازم ہے, جن سے محبت کرنا ہمارے لیے ضروری ہے. یہ وہ اہل بیت رسول ہے جن کی محبت کا اعلان قرآن کر رہا ہے. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى کہہ کے قرآن نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ اے لوگوں, تم سے کوئی سوال نہیں کیا جا رہا ہے. جو تم کو دین عطا کیا گیا, جو تمہیں اسلام ملا, جو تمہیں ایمان ملا, اس کی کوئی اجرت تم سے طلب نہیں کی جا رہی ہے. صرف میرے قرابت داروں سے محبت کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جس وقت یہ آیتیں مودت نازل ہوئی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے, عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ کے قرابت دار کون ہیں؟ من قرابتک ہؤلاء الذین وجبت علینا مودتہم. یا رسول اللہ, آپ کے قرابت دار کون ہیں جن کی مودت ہم پر واجب کر دی گئی ہے, جن کی محبت ہمارے لیے ضروری کر دی گئی ہے, جن کا عشق ہمارے لیے ضروری ہے, جن کی الفت ہمارے لیے لازم ہے. یا رسول اللہ, آپ میں وہ قرابت دار کون ہیں؟ تو میرے آقا نے فرمایا علی و فاطمہ و ابناہما, وہ ذات مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کی ہے, وہ ذات حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا کی ہے, وہ ذات حسنین کریمین حضرت علیہ السلام کی ہے. یہ وہ چار نفوس قدسیہ ہے جن کی مودت, جن کی محبت ہم پر لازم ہے, جن کی محبت ہمارے لیے ضروری ہے. بغیر ان کی محبت کے ہمارا ایمان پائے تکمیل کو بہت نہیں. بے شک بے شک سبحان اللہ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن دو چیزوں کا ذکر کیا ہے, ایک قرآن اور دوسری اہل بیت رسول, ان کے دامن کو مضبوطی سے پکڑ لیجیے. جس نے ان کے دامن کو تھام لیا وہ کامیاب و کامراں ہے. جس نے ان کے دامن کو چھوڑ دیا وہ دنیا میں بھی کامیاب نہیں ہو سکتا اور آخرت میں بھی کامراں نہیں ہو سکتا ہے. صرف قرآن کے دامن کو پکڑنے سے بھی کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے, اور صرف اہل بیت رسول کو پکڑنے سے بھی کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے. معلوم یہ ہوا کہ ایک ہاتھ میں دامن قرآن ہو اور ایک ہاتھ میں دامن اہل بیت رسول ہو, یعنی دونوں کی محبت دل میں ہونا چاہیے. قرآن کے احکامات پر عمل کیجئے. قرآن جو اعلان کر رہا ہے, قرآن جو راستے بتلا رہا ہے, قرآن جو ذکر کر رہا ہے, اس پر عمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے, اور اہل بیت رسول کے نقش قدم پر چلنا ہمارے لیے ضروری ہے. یہ محبت دنیا میں بھی کام آئے گی, آخرت میں بھی کام آئے گی. اس محبت کے ذریعے دنیا میں بھی باوقار رہیں گے, آخرت میں بھی باوقار رہیں گے. اس محبت کے ذریعے ہم دنیا اور آخرت میں سر بلند و سر. میرے بھائیوں, تقریر کا وقت نہیں ہے, وقت زیادہ ہو گیا ہے. صرف تبرکن کچھ جملے بیان کرنا تھا. تو میرے بھائیوں, سب سے زیادہ ضروری ہے کہ آپ اپنے بچوں کو علم دین سکھائیں.
علم دین سکھانا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ. علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض. فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد. ایک عالم دین شیطان پر 1000 عابد سے زیادہ بھاری ہے. اگر وہ عالم دین عالم بعمل ہے اور سنت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا پاسدار ہے، شریعت مطہرہ کا پابند ہے، تو وہ ایک عالم دین، ایک حافظ قرآن 1000 عابد سے زیادہ شیطان پر. تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو علم دین سکھائیں اور حرام غذا سے بچائیں. جب ہمارا بچہ حرام غذا کھاتا ہے تو وہ حق نہیں پہنچ سکتا، وہ حق کے قریب نہیں پہنچ سکتا. ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے بچے کو حرام غذا سے بچائیں. جب ہم اپنے بچے کو حرام غذا سے بچائیں گے تو وہ عالم دین، عالم بعمل بنے گا، وہ حافظ قرآن، حافظ بعمل بنے گا. اور جب ہمارا بچہ حرام کھائے گا تو ہم چاہے اس کے سینے میں قرآن رکھ دیں یا وہ حدیثیں یاد کر لے یا وہ فقہ اور دیگر علوم پر ماہر ہو جائے، عبور حاصل کر لے، لیکن اس کا علم بیکار ہے. کیونکہ سب سے بڑی چیز ہے اس کی بنیاد مضبوط کرنا، اس کی جڑ مضبوط کرنا. اور اس کی جڑ جو ہے والدین مضبوط کر سکتے ہیں. اس کو حرام غذا سے بچائیے. جب ہمارا بچہ حرام غذا سے بچ جائے گا تو وہ ہر میدان میں سچ بولے گا. وہ دشمنوں کے نرغے میں ہوگا وہاں بھی سچ بات کرے گا. وہ دشمنوں کی محفل میں ہوگا وہاں بھی سچی بات کرے گا. اور اگر ہم اس چیز سے نہیں بچائیں گے تو ہمارا بچہ حق نہیں بول سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.